دیکھیں ظاہر ہے کہ پاک بھارت معاملات جب بھی ہوں تو وہ غیر معمولی بن جاتے ہیں کہ ہمیں تو وہ کچھ سمجھتے نہیں تھے اور سمجھتے تھے کہ دنیا بھی بات ان کی سمجھتی ہے اور سنتی ہے، لہذا انہوں نے پہلگام کا ڈرامہ کیا اور پھر جو کچھ ہوا تو ایک تو اسحاق ڈار کا نہ جانا اور وہاں ایاز صادق کا جانا، ظاہر ہے اسحاق ڈار کی یہاں پہ کچھ ایسی انگیجمنٹ تھی اور یہ پتہ ہوتا ہے دونوں ممالک کو کہ کون کس کی طرف سے آ رہا ہے، تو ان کا چل کے آنا بھارتی وزیر خارجہ کا اس بات کی غمازی تھی کہ یہ تو سائڈ سے گزر جانے والے لوگ تھے کہ جو کچھ دنیا میں ان کو ہزیمت اٹھانی پڑی اور پاکستان نے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آرمی چیف کی ایک ویڈیو موجود ہے، وہ باہر کہیں خطاب کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارا انڈیجنس پروگرام ہے دفاع کا اور ہم نے اس سے انڈیا کو مات دی ہے، تو وہ انڈیجنس سے مراد وہ تھی جو جس کو چمتکار کہیں گے نا، جو ہم نے جنگ میں دکھایا کہ ویڈیو گیم کی طرح ہم نے ان کے جہاز اڑائے اور ان کو اٹھنے نہیں دیا، ان کا ہم نے تمام SU-400 بھی اڑایا، دفاعی نظام بھی، اور چند منٹوں میں ہم نے یہ کام کیے، تو وہ ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ یہ تو دیکھ رہے تھے JF تھنڈر کو، J-10C کو، اس کے میزائل کی رینج کو 150 تک، تو اس میں چائنا کا اس حد تک بہت اچھا کردار ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق اس میں طیاروں میں جس چیز میں بھی ہم چینج کرنا چاہیں کریں، لیکن جو سائبر وارفیئر تھی نا وہ ہماری اپنی تھی، ہمارا دنیا کے انٹرنیٹ سے بھی کوئی تعلق نہیں تھا جس طرح ہم نے جنگ لڑی، اور ہم بڑی تفصیل سے اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ تو اس نے جہاں دنیا کو حیران کیا وہاں انڈیا کو پریشان بھی کیا، ہزیمت سے بھی دوچار کیا کہ مودی کا اپنا فون بند تھا، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، ان کی لائنز آف تھیں کہ یہ ہم کریں کیا، ان کی 70% بجلی اگر ہم نے اڑائی بھی تھی تو وہ چیزیں انہوں نے بہت زور لگایا، 2-3 دفعہ اس 10 مئی کے بعد سے انہوں نے ٹرائی کیا ہے اور ہمارے شاہینوں کو بھی چوکس پایا اور سسٹم کو بھی کہ ہم کس طرح ان کو پیرالائز کرتے ہیں۔ ہم نے جہاں یہ کیا تھا کہ ٹرمپ نے بات کی کہ جی ٹھیک ہے آپ اس پہ آمادہ ہو جائیں جنگ بندی پہ، تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم تو ہمارا تو پلہ ہی بھاری تھا کہ ان کی تو فوج اور جو ایئر فورس ہے وہ 400 کلومیٹر دور کھڑی ہوئی تھی، ان کا جہاز کوئی نہیں اڑ رہا تھا اس دن 10 مئی کو کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہو جائے گا، تو ہم نے جو حاصل کرنا تھا سائبر اٹیک سے وہ ہم نے لیا، ان کے ہم نے ای میلز تک ہیک کیے ڈیفنس منسٹری کے، ان کے اگلے 10 سال کے پلان وہ ان کو چینج کر رہے ہیں، کچھ ان کو ہمارا اندازہ ہوا تو ظاہر ہے ہم تو اس سے آگے جائیں گے نا، اب پیچھے تو نہیں جا سکتے اللہ کے فضل سے کہ جو کچھ ہماری ٹیم نے کیا، ہماری پاک فضائیہ کے شاہینوں نے کیا، ہماری مسلح افواج نے کیا، فتح میزائلوں نے جو کچھ کیا ان کے ساتھ، ہم نے ان کے اس کے نیوی کا جو ان کا وکرانت ہے آئی تھنک جو ہم نے اس کو بھی ٹارگٹ کر لیا تھا کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور ہم نے ان کو بتایا تھا، اور 2-3 دفعہ تو آپ دوزیں ہم ان کی پہلے بھی ٹارگٹ کر کے ان کو بتا چکے تھے، اور ٹارگٹ کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بس آپ نے جب پکڑ لی، آپ دوست تو چھپی ہوئی ہے جب تک تب تک چھپی ہوئی ہے، تو جے شنکر کا آنا اگر تو ان کے ذہن میں کچھ ہے بات چیت کا کوئی بڑھنے کا راستہ، تو میرے خیال میں اس سے زیادہ اہم ایک نئی چیز یہ ہوئی کہ آپ کو پتا ہوگا کہ بنگلہ دیش کے چیف ایڈوائزر محمد یونس نے اس کو ٹویٹ کیا ہے خود اس ملاقات کو جے شنکر اور ایاز صادق کی، کہ وہ ایاز صادق کی طرف چل کے بھی گئے، تو بنگلہ دیش نے بھی دکھایا کہ کہاں انڈیا پہنچا ہوا ہے، کیونکہ وہ پلیز کرنے کے لیے تو گئے ہیں نا وہاں، کیونکہ ان سب پارٹیوں کو وہ زیرو کر چکے ہوئے تھے حسینہ واجد کے مقابلے میں، بیگم خالدہ ضیاء کی پارٹی، وہ ان کے لوگ سب پوری اپوزیشن اندر تھی اور انڈیا اس کی پوری طرح بیک کر رہا تھا حسینہ واجد کی، تو اب ان کو آنا بھی پڑا۔ میرا خیال ہے خطے میں کافی اچھی سچویشن 2026 میں پاکستان کے لیے دفاعی میدان میں بھی آئے گی، اور اوورآل ایک جو انڈیا کا تاثر تھا وہ تو ٹوٹ گیا نا 10 مئی کو پوری دنیا میں، لیکن انشاءاللہ تعالی 2026 پاکستان کا اس لحاظ سے خطے میں بھی ایک نیا ابھرتا ہوا کردار آپ اور ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ ایاز صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی بڑی پیش رفت ہے یہ ملاقات ہونا، اور دوسری بات یہ ہے کہ کیا واقعی بھارت کو احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان کو نظر انداز کر کے نہیں چلا جا سکتا خطے میں؟ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک آمنے سامنے آئے اور مسافہ کر لیا گیا، ظاہر ہے یہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈ ہوتی ہیں، اس پہ خاصی ڈیبیٹ ہوتی ہے کہ وہاں چونکہ پاکستانی وفد سے بھی کوئی آیا ہوگا، اسحاق ڈار کی جگہ چلے ایاز صادق چلے گئے اور یہاں سے انڈیا کا فوسٹر جا رہا ہے، مطلب یہ ایک تو امپورٹنس اس کی آپ سمجھ لیں کہ ان کے فارن منسٹر کا آنا اس وقت جو بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے تعلقات اور حالات چل رہے ہیں اس کی بھی غمازی ہے کہ انہوں نے جے شنکر، آپ سب کو پتہ ہے ہمیں کہ وہ مودی جی کی آنکھ کا تارا ہے، وہ عام وہ نہیں ہے کہ بس جسٹ فارن منسٹر ہے ان کا، وہ بہت قریبی تعلق مودی جی سے، اور مطلب وہ جو ایک کچن کیبنٹ کہتے ہیں نا اس کا ایک رکن ہو، اور وہ اس طرح آ کے اور پھر خود چل کے آئے، مطلب یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔
نو ڈاؤٹ یہ جنگ مئی کی برکات ہیں، اس سے بہت کچھ بدلا ہے۔ دوسرا، انڈیا کو شاید ابھی کہنا قبل از وقت ہوگا کہ یہ احساس اب ہونا شروع ہو گیا ہو کہ خطے میں کم از کم آئسولیشن بڑھتی جا رہی ہے انڈیا کی، کیونکہ وہ وہاں ان کی گورنمنٹ اپنی حمایتی بیٹھی ہوئی تھی جب تک حسینہ واجد تھیں۔ حسینہ واجد کے جانے کے بعد بالکل سچویشن چینج ہو گئی، اور وہ حالات بنگلہ دیش کے آلموسٹ اسی طرح سے انڈیا کے ساتھ ہو گئے جو پاکستان کے ساتھ ہیں۔ یقیناً وہ جو ایک مصنوعی وہاں دوریاں پیدا کی گئی تھی پاکستان کے ساتھ حسینہ واجد کے دور میں، وہ دور ہونی تھی جب بھی وہ یہ چینج آنی تھی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھ بھی لیا وہ گرم جوشی جو کبھی ہوا کرتی تھی وہ خالدہ ضیاء مرحومہ کے دور میں، وہ واپس آئی۔ اور اس کے بعد آپ پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات چلیں ابھی مثالی اس طرح سے نہیں ہوئے ہوں گے، وہ ٹائم لگتا ہے، ظاہر ہے اتنا بڑا گیپ بیچ میں آیا ہوا تھا، لیکن بہترین کم از کم وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو ان حالات میں جے شنکر کا اس طرح سے آنا، ایاز صادق صاحب سے ملنا، ان سے مصافحہ کرنا، اور پھر وہ جو اطلاعات آئی ہیں کہ خوشگوار جملوں کا تبادلہ بھی ہوا ہے، تو یہ بڑی اچھی پیش رفت ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کو اب یہ اس سے آگے بڑھنا چاہیے، ان کو اب کسی لیول پہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے۔ دیکھیں خطے میں ہمسائے جو ہوتے ہیں نا، ان کے درمیان تعلقات کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں، ادھر افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو جائیں، انڈیا اور افغانستان دونوں کو نقصان ہو رہا ہے اس چیز میں۔ ایک ٹریڈ آپ کو پتا ہے وہ انڈیا سے بھی چیزیں چلتی ہیں، یہاں سے وہاں جاتی ہیں، یہ دونوں ملکوں کے عام لوگوں کے لیے بھی اچھی پیش رفت ہو سکتی ہے۔ دعا کریں نئے سال میں مودی جی کو اللہ عقل دے دے۔ صحیح۔ فیصل صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مودی صاحب کو عقل آئے گی؟ کیا یہ واقعی آگے بہتری کی جانب جائیں گی جو آج پیش رفت ہوئی ہے، یا پھر اس کے پیچھے بھی مودی کی کوئی چال ہو سکتی ہے؟ لیکن عقل کی تو اپنی جگہ اہمیت ہوگی، عقل سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کی انا ختم ہو جائے۔ عقل تو ان کے پاس ہے، عقل ہمارے پاس بھی ہے۔ آپ پاکستان میں یا بھارت میں کسی چھوٹے سے بچے سے بھی پوچھیں گے نا، تو وہ یہ بات کرے گا کہ ہم دونوں ملک اگر میں دوستی ہو جائے تو ان دونوں ملکوں کے عام آدمی کا فائدہ ہے، ان دونوں ملکوں کی آنے والی نسلوں کا فائدہ ہے۔ ہمارے ملک، ان دونوں ملکوں کے جو مسائل ہیں اس کا ایک بہت بڑا سبب جو ہے ہم دو ملکوں کے درمیان تناؤ و کشیدگی ہے۔ اگر یہ ہم دو ملک ایک ہو جاتے ہیں، آپس میں محبتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جینوئن محبتیں، ایک دوسرے کو برداشت کا مادہ پیدا ہو جاتا ہے، تو یقین کریں کہ اس سے اچھی کوئی خبر ہو نہیں سکتی دونوں ملکوں کے لیے، پاکستان کے لیے بھی، بھارت کے لیے بھی۔ بھارت نے پاکستان کو طاقت کی بنیاد پر زیر کرنے کی کوشش کی، ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ کی، وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ پاکستان ہمیشہ اس پہ حاوی رہا۔ پاکستان دفاعی طور پہ بھی اس کے اوپر حاوی ہے، پاکستان نفسیاتی طور پہ بھی اس کے اوپر جو ہے وہ حاوی ہے۔ تو یہ جو صورتحال ہے، یہ دونوں ملکوں کا جو تناؤ ہے، وہ دونوں ملکوں کے عام آدمی کی خوشی میں رکاوٹ بنا ہوا ہے۔ ہم دفاعی طور پہ بھارت سے بہت زیادہ مضبوط ہیں، عددی اعتبار سے نہیں ہوں گے، مطلب جو ایک عسکری حکمت عملی کے تحت اس کو سمجھ لیں، دفاعی طور پہ بھارت ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہے، لیکن جو عسکری حکمت عملی ہم بناتے ہیں اس میں بھارت کی جو مضبوط دفاع ہے وہ ہمارے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، اس لحاظ سے مضبوط ہے۔ لیکن ہم اپنے بہت سارے وسائل جو ہیں ان تناؤ کی وجہ سے عام آدمی کی خوشحالی پہ خرچ نہیں کر پاتے۔ تو اگر یہ دوستی ہو جاتی ہے، اور ہمیں تو خوش فہمی کا، خوش گمانی کا ہی مظاہرہ کرنا چاہیے کہ اس کی نیت صحیح ہوگی، ہم کیوں بدگمان ہو کسی کے لیے، اس کی نیت صحیح ہوگی اور یہ تعلقات ہو جاتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور پھر پاکستان کو آگے بڑھ کے جو ہے افغانستان سے بھی دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ آج کی دنیا میں اب لڑائی کے سے زیادہ محبتوں کی ضرورت ہے۔ محبتیں جو ہیں وہ قوموں کو طاقتور بناتی ہیں، محبتیں جو ہیں ہمارے آپ کے مسائل کو حل کرتی ہیں، محبتیں جو ہیں وہ اس سے زیادہ کوئی طاقتور چیز نہیں ہوتی۔ محبت اور نفرت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نفرت سے بربادی کے راستے نکلتے ہیں، تباہی کے راستے نکلتے ہیں۔ محبت ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کے ذہن کے اندر بھی جو ہے نا بڑی اچھے خیالات پیدا کرتا ہے۔ بالکل
وہ بہت اچھا سوچتا ہے، مثبت سوچتا ہے، اور وہیں سے جو ہے ریاست کی، قوموں کی، ملک کی جو ہے وہ ترقی کے، خوشحالی کے جو ہے نا وہ راستے، چشمے پھوٹتے. اگر دونوں ملکوں میں تعلقات کام ہو جائے تو، اور یقین کریں کہ عام آدمی جو ہے نا وہ نہیں لڑنا چاہتا، نہ وہ بھارت سے لڑنا چاہتا ہے، نہ وہ افغانستان سے لڑنا چاہتا ہے. اگر یہ بھارت اور افغانستان اپنی سازشیں بند کر دیں اور یہ اپنا